ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا کی اس محفل میں شریک ہیں اور کئی دنوں سے الحمدللہ رب العالمین آپ ذکر شہدائے کربلا میں تشریف لا رہے ہیں، اپنی محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی جتنے بھی تیرے بندے، تیرے محبوب کے غلام وفادار جانثار ذکر شہدائے کربلا میں حاضری دے رہے ہیں، اور جو مولا تبارک و تعالی نیتوں کو پاکیزہ مرادوں کو لے کے آ رہے ہیں شہدائے کربلا کے صدقے میں سب کی جائز مرادوں کو مولا پوری فرمائے، آمین آمین سب کی دنیا اور آخرت میں سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ، اور بولیے یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی۔ اللہ تعالیٰ ان نعروں کی بھی ہمیں خیرات عطا فرمائے۔ دیکھیے حصول برکت کے لیے 2-3 اشعار کچھ گفتگو سے پہلے آپ سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ اور بولیے یا رسول اللہ۔ آپ آگے جلدی بولیں۔ اور بولیے یا رسول اللہ۔ ہم نعت نبی سن کر تقدیر جگا لیں گے، ہم نعت نبی پڑھ کر تقدیر جگا لیں گے، ہم نعت نبی سن کر تقدیر جگا لیں گے، ہم نعت نبی سن کر، ہم نعت نبی سن کر تقدیر جگا لیں گے، تقدیر جگا لیں گے۔ ارے ایک روز ہمیں آقا طیبہ میں بلا لیں گے، ایک روز ہمیں آقا طیبہ میں بلا لیں گے، ایک روز ہمیں آقا طیبہ میں بلا لیں گے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے اور نوجوان اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے۔ کون کون؟ جو باپ کو خوش رکھے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ گردش زمانے کی گر ہم کو کبھی چھیڑا، گردش زمانے کی گر ہم کو کبھی گھیرا، گردش زمانے کی، گردش زمانے کی گر ہم کو کبھی چھیڑا، گر ہم کو کبھی گھیرا، ہم خواجہ پیا، ہم خواجہ پیا تم کو آواز لگا دیں گے، ہم خواجہ پیا تم کو آواز لگا دیں گے،
خواجہ پیا تم کو آواز لگا دیں گے، ہم نعت نبی سن کر تقدیر جگا لیں گے، ایک روز ہمیں آقا طیبہ میں بلا لیں گے۔ کہ ولی معاذ اللہ کام نہیں آتے، ولی دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ اور حضرات یہ شعر ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو بھی سماعت کر لیں کہ ولی آخرت میں کیسے کام آئیں گے۔ آپ بطور خاص اس کو سماعت فرمائیں، بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہم خواجہ پیا تم کو آواز لگا لیں گے، اور خواجہ کے وسیلے سے میدان قیامت میں، خواجہ کے وسیلے سے میدان قیامت میں، خواجہ کے وسیلے سے میدان قیامت میں، خواجہ کے وسیلے سے، خواجہ کے وسیلے سے میدان قیامت میں، میدان قیامت میں، ارے ہم جیسے غلاموں کو سرکار بچا لے گے، ہم جیسے غلاموں کو سرکار بچا لیں گے، ہم جیسے غلاموں کو سرکار بچا لیں گے، ہم نعت نبی سن کر تقدیر جگا لیں گے، ایک روز ہمیں آقا طیبہ میں بلا لیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں گے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم نے کچھ گفتگو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عرض کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور ان کی تربیت جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور ہم کس وے پر، کس راستے پر جا رہے ہیں، اور ہم کتنے اہل بیت اطہار کے سچے غلام ہیں یا پھر رسمی غلام ہیں، انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کو سننے کے بعد ہم اپنی زندگی پر نظر ڈال سکتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے، امام حسین کی محفل الحمدللہ آپ کے دمتری کے گراؤنڈ میں ہو رہی ہے، جامع مسجد کے، اور اللہ کے فضل سے ہر سال ہوتی ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ ہم رہیں نہ رہیں، آپ رہیں نہ رہیں، بس اللہ سے یہ دعا کرو آنے والی نسلیں بھی اس ذکر شہدائے کربلا کو مناتی رہیں۔ یہ جو چیز جاری اور ساری ہوئی ہے اللہ کے فضل سے حضرات، یہ رکنی نہیں چاہیے، بلکہ اس میں عروج و بلندی ملتی رہنی چاہیے۔ اللہ سے میری یہی دعا ہے، اور جو اس میں دامے درمے خدمے سخنے حصہ لیتے ہیں، لنگر کے ذریعے، محفل کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے خدمت کرتے ہیں، مولا سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ یہ سوچیں کہ دمتری کے اندر ذکر امام حسین بنایا جا رہا ہے، تو ذکر امام حسین اونلی دھمتری کے اندر نہیں منایا جا رہا، ذکر امام حسین رائے پور ہی کے اندر نہیں منایا جا رہا ہے، ذکر امام حسین بھلائی اور درگ کے اندر ہی نہیں منایا جا رہا ہے، ذکر امام حسین صرف چھتیس گڑھ ہی میں نہیں منایا جا رہا ہے،
آپ جب غور کریں گے تو ذکر امام حسین رائے پور میں بھی بنایا جا رہا ہے، جمشید پور میں بھی بنایا جا رہا ہے، سمستی پور میں بھی بنایا جا رہا ہے، کانپور میں بھی بنایا جا رہا ہے، رامپور میں بھی بنایا جا رہا ہے، جے پور میں بھی بنایا جا رہا ہے، ادے پور میں بھی بنایا جا رہا ہے۔ آپ جب ذکر امام حسین پر غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ صرف چھتیس گڑھ میں ہی خیرات امام حسین کی نہیں پڑ رہی ہے، چھتیس گڑھ میں بھی امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اڑیسہ میں بھی امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بنگال میں بھی امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بہار میں بھی امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، جھارکھنڈ میں بھی امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یو پی کے اندر بھی امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اتراکھنڈ میں بھی امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بنگلور، مہاراشٹر، ممبئی میں بھی امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ صرف ہندوستانی نہیں، آؤٹ آف انڈیا بھی میرے امام کا تذکرہ ہو رہا ہے، امام حسین کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کو دیکھیں تو امام حسین کا جشن منایا جا رہا ہے، پاکستان کو دیکھیں تو امام حسین کا جشن منایا جا رہا ہے، ترکستان کو دیکھیں تو امام حسین کا جشن منایا جا رہا ہے، کینیڈا کو دیکھیں تو امام حسین کا جشن منایا جا رہا ہے، بلجیم کو دیکھیں تو امام حسین کا جشن منایا جا رہا ہے، کینیڈا کو دیکھیں تو، یعنی مشرق میں امام حسین کا ذکر، مغرب میں امام حسین کا ذکر، شمال میں امام حسین کا ذکر، حسین جنوب میں امام حسین کا چاروں طرف ذکر امام حسین منایا جا رہا ہے۔ اب اللہ اکبر، جو کربلا کے اندر یزیدی بھیڑیے تھے انہیں نے تو یہ سوچا تھا کہ تخت مل گیا، اب نام میرا چلے گا، کام میرا چلے گا، مشن میرا چلے گا، نسلیں میری چلیں گی، قیامت تک ساری چیزیں میری چلیں گی۔ لیکن تاریخ نے یہ بتا دیا، دنیا نے یہ بتا دیا، اسلام نے یہ بتا دیا، جو تخت خود کے لیے، جو تخت کے لیے دنیا کے لیے لڑتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، جو دنیا کے لیے اللہ اکبر فائٹ کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن جو یزید جس نے تخت پر قبضہ کر لیا تھا لیکن اس کا مشن دنیا کا تھا، اس کی سوچ دنیا کی تھی، اس نے ستوتا میں بچ گیا، لیکن اللہ اکبر قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ جس یزید نے سوچا تھا میں بلند ہو جاؤں گا، میں اونچا ہو جاؤں گا، مجھے مقام مل جائے گا، اس یزید کا آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس یزیدی بھیڑیوں نے سوچا تھا کہ حسین مٹ گئے، حسین کا نام مٹ گیا، حسین کا ذکر مٹ گیا، آج قسم خدا کی یزیدی بھیڑیے حسین کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ حسین زندہ نظر آ رہے ہیں، حسین کا نام زندہ نظر آ رہا ہے، حسین کا مشن زندہ نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو اللہ اکبر کبیرہ، مشرق میں حسین ہے، مغرب میں حسین ہے، شمال میں حسین ہے، جنوب میں حسین ہے، گھر گھر میں حسین ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ اکبر حسین کو مٹائیں گے، ان کے مشن کو مٹائیں گے، ان کے نام کو مٹائیں گے، اور آج بھی کوئی یزیدی بھیڑیا کوئی پیدا ہو گیا اگر وہ یہ سوچے کہ حسین کا ذکر مٹ سکتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ حسین کے ذکر کو خدا نے بلند کر دیا، اونچا کر دیا، جلنے والے مٹ سکتے ہیں لیکن حسین کا ذکر تو کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اے شہدائے کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا حسین نے دین کے لیے کام کیا، دین کے تحفظ کے لیے کام کیا، اور جو بھی کام یہ میرے لیے بھی سبق ہے اور آپ کے لیے بھی، اس میں کچھ لے کے بھی جاؤ۔ جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں مٹتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرے،
میں اگر اسٹیج پر بیٹھا ہوں تو اگر میرا مفاد دنیا ہے، میرا مقصد دنیا ہے تو میں مٹ جاؤں گا، لیکن اگر للہیت کے لیے بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ العزیز گھمنڈ سے اللہ بچائے، لیکن کوئی بھی عالم ہو، مفتی ہو، آپ ہو، دین کے لیے کام کریں گے، دین کے لیے تقریر کریں گے، مسجد میں خدمت دین کے لیے، مدرسے میں خدمت دین کے لیے، خانقاہ میں خدمت دین کے لیے، تو جب تک زندہ ہے تب تک بھی اللہ عزت عطا کرے گا، جب قبر میں چلے جاؤ گے تب بھی اللہ عزت عطا کرے گا۔ اس لیے کام، حسین کی بات تو چھوڑیے، انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو خدا کے لیے کام کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اور جسے خدا بلند کر دے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جسے خدا مٹا دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ تاریخ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں جب اللہ اکبر بیٹا جھکتا ہے تو باپ اٹھاتا ہے، مرید جھکتا ہے تو پیر اٹھاتا ہے، شاگرد جھکتا ہے تو استاد اٹھاتا ہے، پیڑ جھکتا ہے تو گورنمنٹ اٹھاتی ہے، اسی طریقے جب بندہ جھکتا ہے تو اس کو خدا اٹھاتا ہے، جسے خدا اٹھا دے، یہ دست بھی ہے حسین اعظم کی محفل میں، جسے خدا اٹھا دے اسے کوئی قیامت تک گرا نہیں سکتا۔ تاریخ سنیے، پروردگار نے ابو الحکم کو گرایا، ابو جہل بنا دیا، بلال کو اٹھایا، زمانے کا ہلال بنا دیا، پروردگار نے قسم خدا کی پرتھوی راج کو گرایا، بھکاریوں سے بدتر بنا دیا، معین الدین کو اٹھایا، ہند کا سلطان بنا دیا، پروردگار نے اشرف علی کو گرایا، تھانہ بھون پہنچا دیا، اعلیٰ حضرت کو اٹھایا، گھر گھر سلام پڑھوا دیا، پروردگار نے یزید کو گرایا، ذلیل و خوار بنا دیا، حسین کو اٹھایا، شہیدوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جسے خدا گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جسے خدا اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ان ہستیوں کو کوئی گرا نہیں سکتا، یہ ہستیاں تو اللہ کے یہاں زندہ ہیں، مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں، بلند والے۔ میں کہوں کہ اکبر کا ذکر سنو، آپ کہیں گے نہیں سنیں گے، میں کہوں آپ کہیں گے کہ ہمارا ذکر سنو مولانا، ہم نہیں سنیں گے، اس لیے نہ میں نے کام کیا ہے دین کے لیے، نہ آپ نے کام کیا ہے۔ یہ آپ جو بیٹھے ہیں امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے خاندان لٹا دیا دین کے لیے، جنہوں نے خاندان لٹا دیا دین کے لیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کی یہ محفل ہے، الحمدللہ آپ یہاں پر تشریف لائے حسین پاک کی محبت میں، حسین اعظم کی محبت میں۔ اب حسن اور حسین، حسن بھی مقام والے، حسین بھی مقام والے، خونی رشتے تو خونی رشتے سے دیکھو گے تو حسن کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی کا مقام اور شہادت دونوں نے پائی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ان کی شہادت سری تھی حسن کی، وہ بات الگ ہے حسین کی شہادت جہری تھی، اللہ اکبر سب کے سامنے تھی، ان کی شہادت خاموشی والی تھی۔ اب امام حسن 4 ہجری 15 رمضان مبارک کو پیدا ہوئے، امام حسین 3 ہجری 5 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین بچہ، ہمارے اور آپ کے گھر میں سب کے گھر بچہ جنم لیتا ہے، جنم لیتا ہے تو آپ کسی عالم کو بلاتے ہیں، قاری کو بلاتے ہیں، مفتی کو بلاتے ہیں، پیر کو بلاتے ہیں، نیک بزرگ کو بلاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے اس لیے گھٹی دے دیجئے، اس میں شہد ڈال دیجئے، دودھ ڈال دیجئے، کچھ بھی اپنا چکا دیجئے۔ لیکن حسین جب پیدا ہوئے ان کو گھٹی کس نے دی؟ حسین کو گھٹی دینے والا کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں،
آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ جنم لیتا ہے کسی کو بھٹی عالم دیتا ہے، کسی کو مفتی دیتا ہے، کسی کو قاضی دیتا ہے، کسی کو پیر دیتا ہے، کسی کو بھٹی قطب الدین نے دی ہے، کسی کو بھٹی علاء الدین نے دی ہے، کسی کو بھٹی فرید الدین نے دی ہے، کسی کو بھٹی نظام الدین نے دی ہے، کسی کو بھٹی شمس الدین نے دی ہے۔ واہ رے حسین تمہاری قسمت پر قربان جاؤ، تمہیں بھٹی دینے والا چھوٹی ہستی کا نام نہیں، نبیوں کے سردار نے گھٹی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی گھٹی اور ہماری گھٹی میں فرق کہ ہم اللہ اکبر جب گھٹی دیتے ہیں تو کھجور کی گھٹی، شہد کی گھٹی، دودھ کی گھٹی، لیکن جب حسین پاک کو گھٹی دی گئی تو کیا دیا؟ مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن حسین کے منہ میں ڈالا اور حسین کی زبان کو مصطفیٰ نے چوسا۔ سبحان اللہ۔ کیا قسمت ہے! یہ گھٹی گھٹی میں فرق ہے۔ چوسا کیوں؟ اس کی حکمت میں کل بتاؤں گا کہ زبان جو چسوائی تھی، زبان جو چوسی گئی تھی، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو کل عرض کریں گے، لیکن تھوڑی سی تاریخ، تھوڑی سی تربیت امام حسین اور اہل بیت کی عرض کیے دیتا ہوں۔ گھٹی کے بعد بچہ، حکم شریعت کا جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آذان دو۔ کیا دو؟ آذان دو۔ اب وہی بات ہے، آذان میں بھی فرق ہے۔ ہمارے کان میں بھی آذان دی گئی، آپ کے کان میں بھی آذان دی گئی۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو کان میں اذان دی جاتی ہے۔ حکم ہے ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہو تو ترنت اذان دو، گھر میں بچہ پیدا ہو تو ترنت اذان دو۔ آج کل تو ہم عالم کو بھول گئے کہ اذان عالم سے دلوانا چاہیے، نیک شخصیت سے دلوانا چاہیے۔ اب تو خود ہی خود معاملہ، اللہ اکبر کبیرہ، سارے معاملے خود ہی خود ہم کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، گھر میں کوئی بزرگ ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ اس سے بھی اذان دلوا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے عالم سے دلوائیں، اپنے مفتی سے دلوائیں، اپنے پیر سے دلوائیں، اپنے کسی نیک شخصیت سے دلوائیں، آذان تو بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب بچہ پیدا ہوا، اور ایک بات سنو، مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹے اور نواسے کی شان دیکھو کہ جب حسین پیدا ہوئے تھے تو صرف زمین والے خوشی نہیں منا رہے تھے، آسمان میں بھی خوشی منائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حسین پیدا ہوئے تھے تو ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل کے ساتھ 4 لاکھ فرشتے آسمان سے اترے تھے مصطفیٰ کو مبارکباد دینے کے لیے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ارے کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا، ہم کروڑ پتی ہے تو MLA کی مبارکباد آئے گی، MP کی مبارکباد آئے گی، ودھایک کی مبارکباد آئے گی، نیتا کی مبارکباد آئے گی، لیکن اس حسین کو کیا کہو گے؟ جب وہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو آسمانی مخلوق جبرائیل کے ساتھ 4 لاکھ فرشتوں کے ساتھ مبارکباد دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 4 لاکھ فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب ایک اس میں روایت یہ بھی ملتی ہے، دیکھو حسین کا صدقہ ہم بھی لے رہے ہیں، حسین کا صدقہ فرشتوں کو بھی ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین کا صدقہ فرشتوں کو بھی ملا۔ جب حسین پیدا ہوئے جبرائیل آنے لگے، فرشتے آنے لگے، تو ایک فرشتہ جو اللہ اکبر، جو بہت پریشان تھا، جو بہت غمزدہ تھا، اس نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا ہم تو زمین پر جا رہے ہیں، 4 لاکھ فرشتوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل سے انہوں نے عرض کیا